ہر بچے کو اس کی زندگی میں ایک ایسا فیصلہ لینا ہوتا ہے. زندگی میں ایک وہ وقت ضرور آتا ہے اس کی زندگی میں جب اس کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ زندگی کی جنگ میں میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی فوج نہیں ہے، میرے ساتھ نہ اپنے نہ بیگانے ہیں، اور جو جنگ ہے، جو سفر ہے، مجھے اکیلے طے کرنے. اور وہ زندگی کے اس مرحلے میں اپنے آپ کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، ایک فیصلہ کرتا ہے، ایک ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی اکاؤنٹیبلٹی اپنے کندھوں پر لیتا ہوں، اور آج کے بعد کا جو سفر ہے وہ نہ میرے اپنے ساتھ نہ بیگانے ساتھ، مجھے خود اپنے آپ کے ساتھ مل کے کرنا ہے. اور وہ فیصلہ اس بچے کو ایک مرد بناتا ہے. وہاں سے اس کی زندگی کا ایک مرد بننے کا سفر شروع ہوتا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو میجورٹی ہماری جنریشن ہے اس میں کمزور لوگ ہیں، بلکہ وہ مضبوط لوگ نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ ان نے زندگی میں کبھی فیصلہ نہیں لیا، اپنے آپ کے ساتھ عہد نہیں کیا، ان لوگوں کے ساتھ سے اپنے آپ کو کبھی آزاد نہیں کیا، اپنے بیگانوں کی دوستیوں سے کبھی اٹھ کے نہیں دیکھا. اور اس سے ہوا یہ کہ ہمارے پاس ایک غلام قوم تیار ہو گئی کہ جو چلتی ہے تو لوگوں کے اوپینین سے، جس کو فرق پڑتا ہے تو گورنمنٹ کی پالیسیز سے، جو اپنا سٹینڈ نہیں لے پاتی. اور وہ انسان جو کسی چیز کے لیے کھڑا نہیں ہو پاتا، اس کے لیے گرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. وہ انسان جس نے اپنی قیمت نہیں لگائی ہوتی، اس کے لیے بکنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. وہ انسان جس کے پاس پرنسپلز نہیں ہوتے، اس کے لیے اپنے آپ کو کسی بھی جگہ بیچ دینا، کسی بھی منچ پر بیچ دینا، کسی بھی گلی نکڑ میں اپنے وقت کو برباد کر دینا، اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر آزاد نوجوان یہاں پر پیدا ہو جاتے تو وہ ضرور سوال کرتے کہ ہندوستان کی عزت کو اتار کے پھینک دیا گیا، ہماری ماؤں بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کئی بار کھیلا گیا، ایک بار نہیں کئی بار کھیلا گیا. اس ہندوستان کو خون میں کئی بار نہلایا گیا، ہندو مسلم کے نام پر، مذہب کے نام پر، کلاسز کے نام پر، لیکن کوئی ایسی آواز نوجوانوں کے منہ سے نہیں نکلی جو ان فضاؤں کو تھر تھرا دیتی، جو ایک انقلاب لے آتی. وہ اس لیے کہ غلام تھے، یہ بزدل تھے، ہاری ہوئی قوم تھی، یہ کمزور قوم تھی. ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا آج تک. ہم آج بھی مثالیں دیتے ان بڑے لوگوں کی، وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، صلاح الدین ایوبی ہمارے وہ مہاراجا، ہمارے وہ کمانڈر، لیکن آج وہ نہیں ہیں. آج ان کی نشانیاں ہم ہیں جو کمزور لوگ ہیں، جو بزدل لوگ ہیں. اور ہم جیسی قوم کو کبھی بھی تباہ کیا جا سکتا ہے، ہمیں کبھی بھی لتاڑا جا سکتا ہے، ہمارا کبھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے کچھ پرنسپلز نہیں، ہم اپنے آپ کی عزت نہیں کرتے. علامہ اقبال صاحب نے ہمارا نقشہ کھینچا تھا کئی سال پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر. ذرا دیکھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور دھرا کیا ہے اہل کہن کی داستانوں میں. آج بھی وہی پرانی کہانیاں کہ بڑوں نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا. ان داستانوں میں کیا دھرا ہے؟ تجھے برباد کر دیا جائے گا. ہندوستان کی داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں جو آج حالات ہیں ہمارے نوجوانوں کے، اگر وہ چلتے رہے. ایک وہ فیصلہ جو کبھی اس باپ نے لیا تھا کہ جب کشتی پر ایک میاں اور ایک بیوی دو ہی تھے، ایک انسان بچ سکتا تھا اس لائف بوٹ کے ذریعے. اس باپ نے اپنے آپ کو اس لائف بوٹ پر رہنے دیا اور اس ماں کو وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. اور ایک بڑی لمبی مدت کے بعد کہ جب اس باپ نے ساری زندگی اپنے بچوں سے دھتکار سنی کہ تو نے ہماری ماں کو وہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا، وقت کا انصاف ہوا جب وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا. ایک ڈائری بچوں کو ملی اور ایک زمانے کے بعد جس میں لکھا ہوا تھا اس باپ نے کہ میں تو اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ مرنا چاہتا تھا، لیکن ایک سنتان تھی، یہ کچھ بچے تھے جن کو ایک نئی زندگی دینی تھی. وہ ماں ان کی بیمار تھی، اس نے جانا ہی تھا، وہ نہیں دیکھ سکتی. اپنے دل پر چھریاں رکھ کے وہ ایک فیصلہ اس وقت لیا تھا کہ جس میں میرا جینا میرے مرنے سے زیادہ مجھے مشکل تھا، اور میں نے جینے کو قبول کیا تھا اس سنتان کے لیے.
ان بچوں کے لیے۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ میں نے ان پیڑوں کے پھل کھائے جن کے بیج میں نے نہیں ڈالے تھے، اس لیے میں کچھ ایسے بیج ضرور ڈال کے جاؤں گا جن کے پھل شاید میں نہ کھاؤں لیکن آنے والی نسلیں ضرور کھائیں گی۔ اور کہا میں وہ بیج ہوں جو زمین کے نیچے دب جائے گا، جس کو نہ شہرتیں ملے گی نہ عزتیں ملیں گی، اس کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن آنے والی نسلیں اس پیڑ سے فائدہ اٹھائیں گی، اس پھل سے فائدہ اٹھائیں گی۔ آج ہم کمزور لوگ ہیں، آج ہماری نسل کمزوروں پر مشتمل ہے۔ ہندو مسلمان کے نام پر کتنے معصوموں کی جان لی گئی، فلسطین میں معصوموں کے گھر اجاڑ دیے گئے، ہندوستان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ہندوستان کے نوجوانوں سے کوئی ایسی آواز نہیں آئی جو پوری دنیا میں انقلاب برپا کر سکتی تھی، کہ وہ زمانہ تھا کہ الیگزینڈر اپنے باپ کو کہتا ہے کہ پوری دنیا کو فتح نہ کر لینا، کچھ علاقہ میرے لیے بھی چھوڑ دینا، کہ میں اس دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں میرے باپ نے کی وہ میں بھی کر سکتا تھا، کچھ چھوڑنا میرے لیے بھی ثابت کرنے کے لیے۔ آج ایک کمزور نسل 200-250 روپے میں اس کا پورا مہینہ بک جاتا ہے، اس کے نیٹ کا پیک کروا دو، اس کا پورا مہینہ نکل جاتا ہے، اس کی پورے مہینے کی قیمت صرف 200-250 روپے ہے۔ ایسے کمزور نوجوان، ایسے بکاؤ نوجوان، ایسی بزدل نسل یہ کبھی بھی انقلاب کھڑا نہیں کر پاتی۔ برائے شکوہ ہے اپنے نوجوان لوگوں سے کہ اس سسٹم نے تو ہمیں دبانا تھا، ان ریتی رواجوں نے تو ہمیں دبانا تھا، لیکن ہم وہ فیصلہ نہیں لے پائے، ہم وہ مرد بننے کا سفر نہیں شروع کر پائے، ہم اپنے آپ کے ساتھ عہد نہیں کر پائے، ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کر پائے، ہم اپنی عزت نہیں کر پائے۔ یہ جو چند لمحات ہمیں دیے تھے، ان لمحات میں اپنی بہنوں کی، بچیوں کی عزت کو نہیں بچا پائے، اس ہندوستان جیسے پاک ملک کو نہ بچا پائے، اس پوری دنیا میں معصوموں کی جان جو لی گئی اس کے لیے آوازیں نہ اٹھا پائے، وہ سب تو دور کی بات تھی، میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نہ بچا پایا، میں اپنے آپ کے ساتھ ایک عہد نہیں کر پایا، اپنے آپ کے ساتھ ایک وعدہ نہ کر پایا، اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان نہیں بنا پایا، وہ انسان کہ جس کی بہن کہتی کہ میرا بھائی وہ ہے، وہ انسان کہ جس کی بیوی کہتی کہ میرا شوہر وہ ہے، وہ انسان کہ جس کی ماں کہتی کہ میرا بیٹا وہ ہے، وہ نہیں بنا پائے۔ آج ایک سیلف سینٹرڈ لائف میرے نوجوانوں نے چوز کی ہے، اور اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ اگر آج ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم معصوموں کے حقوق کے لیے لڑیں، تو عنقریب ہماری نسل پر بھی ظلم ہوگا اور ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج بھی یہ للکار دیتا ہوں، اس لیے آج بھی یہ درخواست کرتا ہوں، اس لیے آج بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر وہ نوجوان کہیں اپنے دل میں خودداری لیے بیٹھے ہیں، وہ جذبہ اگر کہیں سویا ہوا ہے، تو اس کو باہر نکالو، ایک فیصلہ لو۔ وہ فیصلہ اس زندگی کے لیے، وہ فیصلہ موت کے لیے، وہ فیصلہ آنے والی نسلوں کے لیے، وہ فیصلہ آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے، وہ فیصلہ اس سکون کے لیے، وہ فیصلہ اس امن کے لیے، وہ فیصلہ اس دنیا اور دنیا کے مرنے کے بعد، دنیا کے ختم ہونے کے بعد اپنا ایک نام قائم رکھنے کے لیے، وہ فیصلہ ایک ذرے کا جو اس نے کیا اپنے آپ کو پہاڑ بنانے کے لیے، وہ فیصلہ جو ایک قطرے نے کیا اپنے آپ کو سمندر بنانے کے لیے، وہ فیصلہ جو ایک قدم نے کیا اپنے آپ کو ایک لمبا سفر بنانے کے لیے۔ عنقریب آپ یہ دیکھو گے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری عزتیں نہیں ہیں، نوجوانوں کو دبایا جا رہا ہے، ان کی آواز باہر نہیں نکلنے دی جا رہی، اور کوئی کچھ بھی نہیں کر پائے گا، وہ اس لیے کہ نوجوانوں نے اپنی عزت نہیں کی، اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان نہیں بنایا۔ اور یہ دنیا کا رواج ہے کہ کمزوروں کو عزت نہیں دیا کرتی، یہ کمزوروں کو ذلیل کیا کرتی ہے۔ یہ خاموشی کب تک لذت فریاد پیدا کر، تو ہو زمین پر اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔